ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. چند امپورٹنٹ، ویسے تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جب سے عدم اعتماد کی تحریک آئینی طور پر پاس ہوئی اور ایک نئی حکومت آئی ہے، اور پچھلی حکومت جو پہلی پی ٹی آئی کی حکومت ہے، پاکستان میں کئی دفعہ عدم اعتماد کی تحریک آئی مختلف سیاسی جماعتوں کی حکومتوں کے خلاف، لیکن ناکام رہی. یہ پہلی پی ٹی آئی کی حکومت تھی جس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک آئی اور وہ کامیاب ہوئی، اور اس دن سے لے کر آج تک مختلف ایسی ایشوز سامنے آ رہے ہیں جس کی بنیاد پہ سیاسی عدم استحکام مسلسل چل رہا ہے. اور یہ بات سب مانتے ہیں کہ سیاسی عدم استحکام کی بنیاد پر معاشی عدم استحکام ہوتا ہے، اور سب یہ مانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی معاشی حالات کئی سالوں سے ابتر ہے. چند اہم اور ایشو ہے، وہ ہے اسمبلی کا. ایک اور بڑا مسئلہ آ چکا ہے کہ اسمبلیوں کی تحلیل سے ہم سوال کریں گے کہ عمران خان صاحب نے جو اعلان کیا ہے اسمبلیوں کی تحلیل کا، اس سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا. اور ابھی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جناب شاید اسمبلیوں کے اس سے وہ دستبردار ہو رہے ہیں اور پھر تحریک شروع کر رہے ہیں یا پھر ریلیاں شروع کر رہے ہیں، تو اس پہ بھی بات کریں گے. وفاقی حکومت بھی پنجاب حکومت کو ہٹانے کے لیے تیاری کر رہی ہے، اور اس سلسلے میں شاید یہ کہا جائے گا پنجاب حکومت سے، پرویز الہی سے، کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں. اس پر کیا صورتحال بنے گی. دوسری طرف مرکزی حکومت جو 2023 اگست تک کہا جا رہا ہے کہ اس کی عمر ہے، مزید 1 سال کی ایکسٹینشن کی پلاننگ کر رہی ہے، تجویز ہے، اور اس کے کیا مقاصد ہیں اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے. جنرل قمر باجوہ صاحب جو پاکستان کے سپہ سالار تھے اور جن کے اوپر الزام ہے کہ 2018 کے الیکشن سے لے کر پی ٹی آئی کے اوپر ان کے بڑے احسانات ہیں، لیکن ان کے جانے کے بعد ان کے خلاف پی ٹی آئی نے ایک منظم مہم شروع کی ہے. اس کی کیا وجوہات ہے وہ بھی معلوم کریں گے. مسلسل سیاسی عدم استحکام کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ حکومت کو ہو رہا ہے یا ملک کو ہو رہا ہے اور عوام کو ہو رہا ہے؟ ان ایشوز پہ بات کریں گے. میرے ساتھ اہم ترین گیسٹ ہیں سینیٹر مشتاق احمد صاحب، رہنما جماعت اسلامی. بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہوں گے علی محمد خان صاحب، رہنما پی ٹی آئی. آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. علی محمد خان صاحب کے حوالے سے یہ خبر دے دوں آپ لوگوں کو کہ آج ان کی سالگرہ ہے. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ کتنے سال کے ہو گئے ہیں اور کتنا ان کی عمر ہو گئی ہے، لیکن یہ ضرور آج پتہ ہے کہ آج ان کی سالگرہ ہے. تو ہمارے ادارے کی طرف سے اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کی طرف سے علی محمد خان کو ان کی سالگرہ پر ہم ہیپی برتھڈے کہتے ہیں. مبارک ہوا علی محمد خان صاحب آپ کو آپ کی سالگرہ. اور اس کے بعد تیسرے مہمان ہیں ہمارے سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب، ترجمان پی ڈی ایم، رہنما جے یو آئی. آپ کا ہی بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کر لیا. تو میں سب سے پہلے آ جاتا ہوں جناب علی محمد صاحب کی طرف. علی محمد صاحب آپ کو تو ایک مبارک ہو آپ کو، آپ کی سالگرہ ہے. آپ بتانا چاہیں نہ بتانا چاہیں، خواتین بہت غور سے سن رہی ہیں، آپ کی عمر کتنی ہے ایک تو یہ بتا دیجئے. دوسرا یہ جو اسمبلیوں کی تحلیل سے پی ٹی آئی کو کیا فائدہ ہوگا سر، جو آپ تحلیل کرنے جا رہے ہیں، اور پھر ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ شاید اس میں بھی اب آپ تبدیلی لا رہے ہیں، یو ٹرن لے رہے ہیں اور شاید پھر ریلیاں نکال رہے ہیں. تو ان کے مقاصد کیا ہیں؟ کیا عدم استحکام رکھنا ہے، سیاسی عدم استحکام ملک میں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. آپ نے تو سیکرٹ آؤٹ کر دیا سالگرہ والا. ویسے میں مناتا نہیں ہوں سالگرہ، کوئی خاص بچے کوئی کیک وغیرہ کاٹ لیتے ہیں گھر میں، لیکن میں بچپن سے کبھی نہیں منائی. لیکن ایک چیز ہے، آج مرحوم والد صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے کہ انہوں نے بڑی کم نصیحت تھی زندگی میں کی. ایک بات ان کی مجھے ہمیشہ یاد رہی کہ جب کبھی آپ رات کو سو، ہر رات، تو اس دن کا احتساب کر کے سو کہ آج آپ نے کیا کیا. تو یہ میں نے جب بھی ٹرائی کیا ہے میں نے بڑا مشکل پایا، بہت کم اس کو اپلائی کیا، لیکن بہرحال
اللہ سے دعا ہے کہ آپ کی میری اور مشتاق صاحب اور جتنے ہمارے ناظرین ہیں جتنی ہماری زندگی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غلام رسول بنائے رکھے اور ہمیں آمین اپنے دین اسلام اور پاکستان کی حفاظت کا ہم سے کام لے. آمین. دیکھیں ڈاکٹر صاحب جو استعفے کی بات ہے اور جو حکومت کی ڈیزولوشن کی بات آنریبل عمران خان صاحب نے کی تو اس کا بنیادی مقصد اسمبلیاں توڑنا بیسک مقصد نہیں ہے, ایک پریشر ڈیولپ کرنا ہے اور اگر وہ حکومت پھر وہ بات کی طرف نہیں آتی تو پھر مجبوراً آپ کو وہ سٹیپ لینا پڑے گا. اور وہ پریشر کیا ہے, وہ یہ ہے کہ اس وقت جب یہ 5 سالہ ٹرم اپنے آخری چند مہینوں میں اب انٹر ہو چکا ہے تو جس طرح سے پاکستان کی معیشت کی تباہی ہوئی ہے پچھلے 7 مہینوں میں, اور اس پہ تمام اشاریے میرے پاس موجود ہیں, آپ کے پاس ٹائم کم ہوگا ورنہ میں 11 12 13 جتنے بھی مین چیزیں ساری گنوا دیتا آپ کو. ایک چیز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا جس سے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جی ڈی پی 6 کی ہماری پروجیکٹ تھی, ابھی آپ 1 کی جی ڈی پی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور فورن ایکسچینج ریزروز آپ کی 51% کم ہو گئی ہیں 7 مہینے میں. یہ تقریباً 16.2 ارب ڈالر سے 7.9 ارب ڈالر پہ آ گئی ہیں. یہ حیران کن فگرز ہیں, پتہ نہیں یہ ساگدار صاحب اور مفتاح صاحب نے کیا کیا ہے. نہیں ہاں عمران خان صاحب نے یہ بات کی ہے اور آپ نے بھی ان کی پنڈی کی سپیچ میں یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ الیکشن تو ہم پھر بھی اللہ کے کرم سے جیت جائیں گے, عوامی سپورٹ ہمارے پاس ہے, لیکن 8 مہینے بعد اگر جیتیں گے تو یہ جو گیپ ہے اس میں اتنا نقصان ہو جائے گا کہ ملک اس کی متحمل نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ ایک نئی حکومت آئے اور بے شک جس کی بھی آتی ہے, دیکھیں ہم سمجھتے ہیں ہماری آئے گی, عوام فیصلہ کری اس نے جس کو اقتدار دینا ہے, لیکن کم از کم ایک فریش بھاری مضبوط مینڈیٹ ہوگا اور اس کے ساتھ صوبے مرکزی حکومت کے پاس کوئی صوبہ نہیں ہے, اپنی پالیسی امپلیمنٹ کریں گے تو کہاں کریں گے. بڑا ہی ایک طرح سی مرکز اور پنجاب, مرکز اور پختونخوا ان کے بیچ میں بڑا ایک ڈیڈ لاک صحیح ہے. تو ان حالات میں ایک فریش الیکشن انتہائی ضروری ہے. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایجیٹیشن اور نئی اسٹریٹ پروٹیسٹ, جی اس کی طرف بھی ہم دوبارہ شاید جائیں, لیکن ظاہر ہے وہ لانگ مارچ والی بات تو فی الحال اس طرح کی تو بات نہیں ہے. سر مجھے یہ بتائیں, میں یہاں پر ایک سوال رکھ کر میں اپنے دوسرے گیسٹ کے پاس جانا چاہوں گا کہ پاکستان کے 70% علاقوں پہ حکومت پہ تو اس وقت آپ موجود ہیں. آزاد کشمیر میں آپ ہیں, گلگت بلتستان میں آپ ہیں, پنجاب میں آپ ہیں, کے پی کے میں آپ ہیں, کے پی کے میں 10 سال سے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد صوبے کو بہت وسیع اختیارات ہے, عوام انہی جگہوں پہ رہتی ہے. اگر عوام کے مسائل آپ حل کرنا چاہیں تو آپ تو اپنی صوبائی حکومت کے ذریعے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو ہم نے تو یہاں تک سنا کہ چند جگہوں پر صوبائی کے پی کے میں جو ہے وہ جو آپ نے شروع کیا تھا ہیلتھ کارڈ وہ بھی بند کر دیا گیا ہے. پنجاب میں عوام کی صورتحال, کے پی کے میں عوام کی صورتحال, بلتستان میں عوام کی صورتحال, آزاد کشمیر میں عوام کی صورتحال. حکومت تو آپ ہی کی ہے سر, مرکز میں آ کے کیا کر لیں گے؟ تھوڑا سا اس پہ کہیں پھر میں جاتا ہوں آگے. جی میں بریف رکھوں گا. دیکھیں ٹیم کپتان کے ساتھ کھیلتی ہے اور جب آپ کی مرکزی حکومت ہے, وزیر اعظم کی کرسی ہے, وزیر اعظم کی سیٹ ہے, مرکزی جو نان اقتدار ہے جس میں بنیادی فیصلہ سازی ہوتی ہے, قومی اسمبلی ہے, آپ کی سینٹ ہے, اور جو چیف ایگزیکٹو کا آفس ہے اس کے نیچے جو فائنانس منسٹری ہے, فورن افیئرز ہے, اس کے نیچے جو انٹیریئر منسٹری ہے, اکنامک افیئرز ڈویژن ہے, یہ جو بہت بڑی بڑی منسٹریاں ہیں, امپورٹ ایکسپورٹ کے حوالے سے ٹیکسٹائل ہے, یہ ساری جتنی بڑی منسٹریاں ہیں, دیکھیں اگر آپ کی مرکز کی حکومت نہیں ہے تو صوبوں میں آپ کچھ ڈیولپمنٹ ورکس تو کر سکتے ہیں, ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, ان چیزوں میں تو آپ کام کر سکتے ہیں, لیکن جو اصل کام ہے جس سے ملک کا رخ آپ بدلتے ہیں, فائنانس منسٹری آپ کے پاس نہیں ہے, فورن افیئرز آپ کے پاس نہیں ہے, انٹیریئر منسٹری آپ کے پاس نہیں ہے, ٹیلی کمیونیکیشنز کی, آئی ٹی کی منسٹری, ٹیکسٹائل کی, کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے, فورن افیئرز جو ممالک کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے. تو ان حالات میں جب آپ کا لیڈر باہر بیٹھا ہے, آپ کی حکومت پہ شب خود مارا گیا ہے, تو اس طرح سے آپ پرفارم نہیں کر سکتے, ملک کو ڈائریکشن نہیں دے سکتے. دوسرا یہ ہے کہ صوبوں کا جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو ڈیولپمنٹ کے لیے اور گورننس کا تو ابھی اس طرح سے اب ماحول ہی نہیں رہا, اب تو الیکشن کا ہی ماحول ہے, چاہے جلد ہو یا دیر ہو. ٹھیک ہے, یا ٹوٹے نہ ٹوٹے, ویسے تو آپ ٹوٹنے کی طرف سے اب نکل آئے ہیں. مشتاق صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. مجھے امید ہے کہ پی ڈی ایم کے ترجمان جناب اور جے یو آئی سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب جوائن کر چکے ہیں ہمیں, لیکن میں آ جاتا ہوں جناب جماعت اسلامی صاحب. مشتاق صاحب, میرے سوال اور علی محمد کا جواب, آپ مطمئن ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں بالکل مطمئن نہیں ہوں. یہ جو صورتحال ہے کہ وفاق والے کہتے ہیں کہ ہمارے تو اسلام آباد تک حکومت ہے,
اور صوبوں میں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہیں، ہم کچھ کرنے کے قابل نہیں ہیں. اور پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ صوبوں میں ہماری حکومت ہے، وفاق اہم ہے، وفاق لیڈ کرتا ہے، وفاق میں ہماری حکومت نہیں تو ہم اس قابل نہیں کچھ کر سکے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو فارغ انویسٹمنٹ ہے وہ 52% کم ہو گئی ہے. آپ کی انڈسٹریل جو ایکسپورٹ ہے وہ 10% کم ہو گئی ہے. آپ کی انفلیشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے تقریباً 30%، جو 45 سال کی سب سے ہائی ریشو ہے اس وقت انفلیشن کی. لا اینڈ آرڈر کی صورتحال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں لکی مروت میں پولیس کے اوپر حملہ ہوتا ہے، 5 پولیس والے شہید ہوتے ہیں. اس کے چند دن کے بعد نوشہرہ میں، بالکل نوشہرہ کے اندر جو سینٹرل ڈسٹرکٹ ہے وہاں پولیس وین کے اوپر حملہ ہوتا ہے، وہاں بھی 3 پولیس والے شہید ہوتے ہیں. بم دھماکے ہیں، ٹارگٹ کلنگ ہے، بدتخوری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. ابھی میں آپ کے ساتھ جو بات کر رہا ہوں تو تھوڑی دیر پہلے میں نے ٹویٹ کی کہ ایف سی کے ایک اہلکار کے گھر میں بنو کے اوپر حملہ ہوا ہے. باپ بیٹے کو قتل کر کے ان کی سریں کاٹ کر لے جا کے ایک درخت لٹا کے وہاں پہ خط چھوڑ دیا گیا. یہ صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی. دونوں طرف حکمران ہیں. مثلا آپ دیکھیں خیبر پختونخوا حکومت نے لیجسلیشن کے لیے بل پیش کیا ہے صوبائی اسمبلی میں کہ 2008 سے سرکاری ہیلی کاپٹر کے استعمال جس نے بھی کیا صوبائی حکومت میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا. دیکھ آپ یہ لیجسلیشن تو کر رہے ہیں اس حالت میں بھی کہ جو عوام کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ جو 2008 سے یعنی جو پیپلز پارٹی اور این پی کی حکومت تھی اس کو بھی آپ پروٹیکشن دے رہے ہیں. لیکن عوام کا، تعلیم کا، صحت کا، اب ایک ورلڈ بینک آج سروے ہے کہ پاکستان میں جو سیلاب کی وجہ سے غربت ہے وہ 2.5 سے 4% پہ چلی گئی ہے. یہ بہت بڑی ریشو ہے اور میں سمجھتا ہوں اس وقت عوام کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو اگر صوبائی حکومتیں ڈیلیور نہیں کر سکتی، وفاقی حکومت ڈیلیور نہیں کر سکتی، ان کو چھوڑ دینا چاہیے. لیکن عوام کا تو نقصان نہ کریں، پاکستان کا تو نقصان نہ کریں. اس وقت جو آپ کی لڑائی ہے، جو آپ کا جھگڑا ہے، آپ گورننس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں، آپ تعلیم اور صحت کے اوپر، آپ عوام کی فلاح و بہبود کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں، آپ آپس کی لڑائی کے اندر لگے ہوئے ہیں. اس سے نقصان پاکستان کا، اس سے نقصان عوام کا، اس سے نقصان ریاست کا ہوتا ہے. تو اگر آپ اس پہ توجہ نہیں سکتے تو آپ چھوڑ دیں، صوبائی حکومتیں چھوڑ دیں، وفاقی حکومتیں چھوڑ دیں. اور اگر آپ صوبائی اور وفاقی حکومتوں میں رہ رہے ہیں تو پھر آپ ڈیلیور کریں. آپ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، عوام کی تکالیف اور مسائل کو کم کرنے کے لیے ویزیبل اسٹیپس اٹھائیں اور نظر آنے والی اقدام. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں سینیٹر صاحب کہ یہ جو آپ نے عدم اعتماد کی تحریک کے بعد جو عمران خان باہر آئے تھے اور پھر سائفر تھا اور پھر لانگ مارچ تھا، جلسے تھے، جلوس تھے، لانگ مارچ تھے، پھر اس کے بعد آپ کے آخری 26 تاریخ کو ہم نے ان کا ایک جلسہ دیکھا، اینڈ دین اس میں انہوں نے جو سرپرائز دیا وہ دیا کہ جی پنجاب اور کے پی کے حکومت ہم توڑنے جا رہے ہیں. اور اب وہ تحلیل کرنے کے اوپر میرا خیال ہے اس میں بھی جھگڑا ہے، لوگ تیار نہیں ہیں. پرویز الہی شاید اب اس بات کے لیے تیار نہیں ہے جو ان کے 10 ووٹ پہ وہاں وزارت اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان کا ارادہ پھر یہ ہے کہ یہ ریلیاں نکالیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم پریشر بلٹ اپ کر رہے ہیں اس حکومت پہ جو حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی ہے اور ہم بلڈ اپ کر کے الیکشن چاہتے ہیں. تو کیا الیکشن مسائل کا حل ہے اور کیا یہ جو 2 صوبے کو یہ توڑنا چاہتے ہیں، تحلیل کرنا چاہتے ہیں، یہ حل ہے؟ دیکھیں الیکشن اس وقت مسائل کا حل ہے جب پورا پولیٹیکل اسپیکٹرم اس کے اوپر اتفاق کرے اور ایک کنسنسس کے ساتھ الیکشن کی طرف جائیں تو الیکشن حل ہے. پھر لیکن اگر ایسا نہیں ہے بلکہ آپ پریشر کی بنیاد پہ، لانگ مارچ اور دھرنوں کی بنیاد پر ایک حکومت کو رخصت کرتے ہیں، جو آپ کا نو کانفیڈنس موشن تھا وہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل پروسیس تھا، اس کے ذریعے سے تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر آپ عوامی پریشر سے حکومتوں کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ حکومتیں چھوڑ دیں اور الیکشن پہ جائیں تو پھر کلا جو دوسرے لوگ اپوزیشن میں آئیں گے وہ بھی یہی حربہ اپنائیں گے. تو یہ مستقل سیاسی عدم استحکام رہے گا اور جس طرح آپ نے خود فرمایا اس سیاسی عدم استحکام کے ساتھ کی ہے معاشی عدم استحکام اور عوام کی تکالیف تو وہ مسائل کا حل نہیں ہے. باقی جہاں تک پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کی تعلق ہے میں سمجھتا ہوں اسمبلیاں بالکل نہیں توڑی جائیں گی.
نہ وفاقی حکومت ان کے خلاف کوئی اقدام کرے گی، نہ یہ وفاقی حکومت کے خلاف کوئی اقدام کریں گے. یہ اگست 2023 تک اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے رہیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. پرانی تنخواہ پہ عوام کو تکلیف دے رہے ہیں، مسائل اور مشکلات کا سامنا ہوگا اور صورتحال اسی طرح بدترین رہے گی. لیکن یہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کریں گے. جی سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب وہ اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، آپ بھی پنجاب حکومت گرانے کی بات کرتے ہیں کہ جی شاید وہاں پر عدم اعتماد لایا جائے گا یا کہا جائے گا اعتماد کا ووٹ لو. تو وہ تو ایک طرف اپنی ان ریلیوں سے جلسے جلوس سے سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں، لیکن حکومت بھی اس کا حصہ بن رہی ہے. یہ کس حد تک صحیح بات ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جو بھی دوست یہاں حاضر ہے، موجود ہے، علی محمد صاحب ہے یا سینیٹر مشتاق صاحب ہے، آپ کو میرا سلام. ایک بات یہ ہے کہ جب یہ حکومت گزشتہ حکومت مسلط کی گئی تو بھی دعویٰ یہی تھا کہ ہم ایک نیا پاکستان اور ایک نئی تصور قوم کو دیں گے، تبدیلی لوگ دیکھیں گے. لیکن پونے 4 سال کی حکومت میں تمام ادارے غیر فعال ہو گئے. اداروں کو سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا گیا، خواہ وہ ایف آئی اے ہو یا ایف بی آر ہو یا نیب ہو. باقی ادارے آپ کو معلوم ہے یہ سب کچھ. لیکن اس پونے 4 سال میں وہ معیشت بھی مستحکم نہ کر سکی وہ حکومت، اور سیاسی استحکام بھی نہ لا سکی. اس وقت جب حکومت میں تھی یہ پارٹی بھی اپوزیشن کرتی رہی. آج جب وہ کہتی ہے پی ٹی آئی کہ ہم اپوزیشن میں، آج بھی وہ حکومت میں. آپ دیکھیے نا، کشمیر میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے، پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں ان کی حکومت ہے، اور خیبر پختونخوا میں 10 سال سے ان کی حکومت ہے. کہاں ہے اپوزیشن؟ حکومت میں. ملک کے ایک بہت بڑے حصے پر ان کی حکومت ہے. ان کے مطابق حکمران اتحاد کی حکومت تو 27 کلومیٹر پر ہے، تو حکومت تو آپ کی ہو گئی. تو لہٰذا جو بھی ناکامی ہے، جو بھی معاشی بدحالی ہے، اس تمام کا عنصر اور بنیادی سبب گزشتہ پونے 4 سال حکمرانی ہے اور وہ ناکام حکومت ہے. جہاں تک اسمبلیوں کی تحلیل کی بات ہے، دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ 8 مہینے یا 9 مہینے پہلے پی ٹی آئی کے اراکین قومی اسمبلی مستعفی ہو چکے، لیکن آج بھی وہ پارلیمنٹ لاجز میں ان کی کافی تعداد کے ایم این اے سابقہ وہ رہ رہے پارلیمنٹ لاجز میں، بینیفٹ لے رہے. اور اسمبلی سے استعفیٰ دے کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئے کہ ہم مستعفی نہیں ہوئے. تو ایک طرف استعفیٰ ایک طرف استعفیٰ نہیں ہے. ادھر تحلیل کی بات کرتے ہیں. اور پنجاب کی حکومت جب ان کی پاس نہیں تھی تو سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کے پاس یہ لوگ گئے. سپریم کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں پنجاب کی حکومت ملی. تو دعویٰ ان کا یہی تھا کہ ہمیں حکومت کرنے نہیں دیتا، ہمیں حکومت کرنے نہیں دیتا اپوزیشن حکمران اتحاد. آج جب ان کو حکومت ملی سپریم کورٹ کی فیصلے کے نتیجے میں، آج کہہ رہی ہے یہ پارٹی کہ ہمیں پنجاب کی حکومت اور خیبر پختونخوا کی حکومت تحلیل کرنے نہیں دیتا. اب آپ بتائیں، آپ حکومت کرنے کے لیے آئے ہیں؟ آپ کا مدعا یہ ہے جو سپریم کورٹ کے پاس آپ گئے، یا آپ کا مدعا تحلیل کرنا ہے جو آپ کا آج مدعا ہے؟ لہٰذا اس پارٹی کی نہ سیاست معلوم ہے، نہ کوئی ویژن معلوم ہے. کل تک وہ باجوہ صاحب کے خلاف ان کی تعریفیں کرتے رہے کہ باجوہ صاحب جیسی شخصیت جمہوریت کے لیے سپورٹر اور حمایتی جرنیلوں میں نہیں آیا. آج ان کے ریٹائرمنٹ پہ یوم نجات، یوم دفع بنایا جاتا ہے. اور جنرل منیر صاحب کے خلاف وہ کیا نہیں کرتے رہے، ان کو مبارکباد دیا جا رہا ہے اور ان سے دوا بھی، علاج، مرض اور بیماری کا علاج بھی مانگ رہا ہے. تو یہ ہے بنیادی. لہٰذا یہ اسمبلی بھی نہیں چھوڑیں گے، استعفیٰ بھی نہیں دیں گے. آپ خود دیکھیے عمران خان باجوہ صاحب پر ڈبل گیم کا الزام لگا رہے ہیں. مونس الہی کہتے ہیں کہ ہمیں تو باجوہ صاحب نے کہا کہ عمران خان کو سپورٹ کرے.
پرویز الہی کچھ اور کہہ رہے ہیں. ایک ہی بات ہے, تینوں کا موقف الگ الگ ہے. عمران خان تحلیل کی طرف جا رہے ہیں, پرویز الہی کہتے ہیں کہ تحلیل مفاد میں نہیں ہے. تو اس صورتحال میں میرے خیال میں ان کے لیے جلسے یہ کریں گے, جلوس نکالیں گے, مظاہرے, یہ ان کا جمہوری حق ہے. اور لانگ مارچ سے پہلے بھی وہ 60 جلسے کر لی انہوں نے, کہیں بھی حکومت ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی. دیکھیں خیبر پختونخوا کی حکومت ان کی تھی, پنجاب کی حکومت ان کی تھی, پولیس ان کے انڈر کنٹرول تھا, کوئی مداخلت, کوئی رکاوٹ کہیں سے بھی نہیں تھی. 25 مئی کے بارے میں تو کہا کرتے تھے کہ فیڈرل حکومت اور پنجاب حکومت ہمارے خلاف تھے, پولیس کے ذریعے ہمیں روکا گیا. اس بار تو آپ کو نہیں روکا گیا, کسی کے ذریعے سے آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی. پھر آپ 50 لاکھ لوگ پنڈی میں کیوں جمع نہ کر سکے؟ بمشکل 10-15 ہزار لوگ آپ جمع کر سکے. تو یہ ان کی سیاست ہے. اس کا مطلب ہے عوام نے بھی, اس کا مطلب ہے عوام نے بھی ساتھ نہیں دیا. میں آگے چل کے پوچھ لیتا ہوں ان سے ایک جملہ اور اگر آپ اجازت دیں. جی, یہ غلطیوں کا ایک ملغوبہ اور مجموعہ ہے. ہاں یہ بات تو ہے. اور کبھی کہتے ہیں چیف کمشنر الیکشن کمیشن کی تعیناتی غلطی تھی, بھائی تو آپ نے کیا. ایکسٹینشن. اور قاضی فیاض عیسیٰ کے خلاف ریفرنس غلطی تھی, بھائی تو آپ نے کیا. باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن غلطی تھی, بھائی تو آپ نے کیا. کتنی غلطیاں, کوئی ایک کام بتا دے کہ ہم یہ کہیں یا عوام میں کہے کہ یہ درست ہے جو آپ نے کیا ہے. نہیں, میں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں نے یہ حکومت جو ہے وہ ابھی نہیں لینا تھا, یہ غلطی تھی جو میں نے حکومت لے لی, اور بہت ساری غلطیاں. علی محمد جواب دیں گے. ایک جملے کی اجازت دیں, ایک جملے کی اجازت ہے, پھر علی محمد صاحب خود فرمائیے. ایک دن ایسا آئے گا کہ عمران خان صاحب کہیں گے کہ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے پنجاب کا وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو بنایا. اچھا, یہ بھی کہیں گے. چلیں سر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی علی محمد خان صاحب, آپ جو رپلائی کرنا چاہیں, آپ کے پاس 5 منٹ ہے, لیکن یہ 2-3 چیزیں ایڈ کر دوں. واقعی کیا مونس الہی کے اسٹیٹمنٹ پہ کیا کہیں گے, پرویز الہی صاحب کے اسٹیٹمنٹ پہ کیا کہیں گے؟ آپ کے اتحادی 178 ووٹ کی سپورٹ ہے آپ کو. اور سر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں ایک ڈیٹیل ویڈیوز ہیں جس میں سپورٹ ہے آپ کی. اب ان کے جانے کے بعد مکمل طور پر ان کے خلاف ایک مہم پی ٹی آئی سے چلائی جا رہی ہے, کیا کہیں گے سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. کچھ گفتگو میرے دوستوں نے, دونوں میری سینئر ہیں, مجھے احترام ہے دونوں کا, ان نے کی ہے. ایک تو سینیٹر مشتاق صاحب نے بات کی, بہت باتیں انہوں نے ٹھیک بھی کی, اور بڑے ہوم ورک کر کے آتے تھے سینٹ میں, بڑا اچھا ان سے میرا ساتھ رہا. وہ اپوزیشن سے بڑے جنرل چیزیں اٹھاتے تھے اور میں تمام منسٹریوں کی طرف سے جواب دیتا تھا جو میری ریسپانسبلٹی تھی. لیکن ایک بات سے میں بصد احترام ایگری نہیں کرتا سینیٹر صاحب کے, مشتاق صاحب کے. انہوں نے کہا کہ بڑا کوئی یہ ڈیموکریٹک پروسیس ہوا اور گورنمنٹ چینج ہو گئی, ووٹ آف نو کانفیڈنس. یس, جمہوریت میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے, لیکن سینیٹر صاحب آپ اور میری جماعت اور زبانی کلامی تو مولانا صاحب کی, فضل الرحمان صاحب بھی ہمیشہ اینٹی امریکن بات تو کرتے ہیں, حالانکہ اس دفعہ یوز ہوئی ہے ان کی جماعت اس بیانیے کے لیے امریکہ کے مفاد میں یوز ہوئی ہے. چاہے سینیٹر حمداللہ صاحب جیسے جو جنرل لوگ ہیں ان کی اس میں مرضی نہ ہو, لیکن بہرحال وہ یوز ہوئے ہیں. اب کیسے یوز ہوئے ہیں وہ میں سینیٹر مشتاق صاحب کو بتا دیتا ہوں, ان کو ایسے علم میں ہے ہی کہ کوئی جنون یہ عدم اعتماد ملک کے اندر سے نہیں آئی, یہ بار کا اشارہ پہ ہوا. پاکستان میں ابھی سینٹ میں, قومی اسمبلی میں, اور میں پارلیمانی افیئرز کا منسٹر تھا, مجھے تک نہیں پتا تھا, اور پاکستان میں ابھی عدم اعتماد نہیں آئی تھی, اور امریکہ میں اس سے کئی دن پہلے یہ بات کی جا رہی تھی کہ عدم اعتماد میں عمران خان کو گراؤ. اب ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا, نہ اپوزیشن اس وقت کی, ان کو کہ عدم اعتماد آ رہی ہے, اور وہ وہاں سے ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ گراؤ, اور نہیں گراؤ گے تو پاکستان کو مسائل کا سامنا ہوگا. یہ اسٹیٹمنٹ کہاں ہے سر؟ ڈاکٹر صاحب
یہ جو ڈیوڈ لو صاحب نے جو فرمودات ڈیوڈ لو ہے نا، جس کو اسد مجید صاحب نے سائفر پہ بھیجا تھا، اس میں ہے، اور جو صرف ہماری نہیں بلکہ سر سن لینا، آپ بے صبر نہ ہو، میں آپ کے ہر سوال کے لیے بیٹھا ہوں. اچھا سر، آپ ایک 5 منٹ ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے سر. اور ہماری جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے نیچے، اس کے بعد جب وزیر اعظم امپورٹڈ صاحب جناب شہباز صاحب کے نیچے جب ہوئی، تو اس نے بھی اس پہ مہر تصدیق ثبت کی، اور انہوں نے بھی کہا کہ بالکل بلیٹنٹ انٹرفیئرنس ہوئی ہے، اور اس پہلے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی اعلامیہ کی تصدیق کی گئی. تو یہ کہنا سینیٹر مشتاق صاحب کا کہ جناب یہ تو بڑا کوئی جنرل پروسیس ہوا ہے، تو جنرل تو جناب نہیں ہوا نا، یہ تو یار لوگوں کی خواہش و مرضی پہ سارا کچھ ہوا ہے، تبھی تو پرندوں کی طرح سارے اڑ گئے ہمارے گھونسلے سے. اور باقی میں حمداللہ صاحب کی بات کا میں کیا جواب دوں، کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں سابقہ ہمارے ایم این ایز کے بارے میں. پہلے میں اس کی وضاحت کر دوں، میں خود تو لارجز نہیں رہتا، میں اپنے گھر میں اس وقت آپ سے اپنے گھر میں ہی میں رہتا ہوں، لیکن کچھ ہمارے ایم این اے صاحبان شاید ان کی فیملیز ابھی ادھر ہوں. یہ ایک رائٹ ہوتا ہے ایک ایم این اے یا ایکس ایم این اے کا کہ جب تک اس سیٹ پہ کوئی اور الیکٹ ہو کے نہ آ جائے تو وہ وہاں پہ رینٹ دے کے وہاں رہ سکتے ہیں. طریقہ رہا ہے، کوئی غیر قانونی نہیں ہے، اگر کوئی ہے پیسے دے کے وہاں پہ ہے، جب تک کوئی اور الیکٹ ہو کے نہیں آتا تو وہاں رہ سکتا ہے، وہ کوئی لیگل نہیں ہے. جو استعفے جنہوں نے دیے ہیں، کوئی سیلری کوئی ڈرا نہیں کر رہا، کوئی تنخواہ نہیں لے رہا، ایک اس کی بھی وضاحت ہو جائے. تو یہ چیزیں تو بڑی جناب والا کلیئر ہیں. ایک بات انہوں نے کی کہ ہائی کورٹ ہماری جماعت کے کچھ لوگ گئے پارٹی کی ڈائریکشن پہ، میری سیٹ بھی اس میں تھی، کہ ہمارے استعفے قبول نہ کریں. تو سینیٹر حمداللہ صاحب ایسا نہیں تھا، ہمارا موقف یہ تھا کہ ہم نے آپ کو 123 دیے تھے، آپ نے چن کے اس میں سے 11 چوز کیے کہ آپ نے یہ جانا کہ یہاں سے ہم جیت جائیں گے. تو ہم نے یہ کہا کہ یہ بدنیتی پہ آپ نے کیا ہے، یا تو 123 کی 123 سے ایکسیپٹ کریں یا پھر یہ 11 بھی نہ کریں. لیکن وہ بات ہماری وہاں جو ہے وہ نہیں مانی گئی. آپ آج بھی ہمت کریں، حکومت 123 ایکسیپٹ کر لے. وہ جو 11 کیے تھے وہاں پہ الیکشن، تو شکور صاحب نے تو جا کے کہا کہ میں نے ریزائن نہیں کیا سر، شکور صاحب نے جا کے کچھ کمزور دل کے بھی ہوتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے کرم سے وہ سیٹیں ہم جیت گئے. میرے اپنے مردان میں الیکشن ہوا، عبداللہ بھائی پتہ نہیں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے. اچھا سر، آخری جنرل قمر باجوہ والا سر، وہاں تخبئی کے کباب کھلاتا، تخبئی کے کباب اور ایک منٹ، لیکن اللہ کے کرم سے وہاں سے بھی ہم جیت گئے، مردان سے جیت گئے. 4 سدے سے این پی کے لیڈر ایمل ولی خان صاحب ساری جگہ سے جیت گئے. ہم کرم سے جمعیت کی ایک سیٹ تھی جو پہلے ہم جیتے تھے، ساری سیٹیں آپ کی تھی سر، اللہ کے کرم سے پشاور کی سیٹ تھی وہ جیت گئے، فیصل آباد کی سیٹ جیت گئے، آخری کراچی کی سیٹ. چلے آپ نہیں بولنا چاہ رہے، میں ذرا چلا جاتا ہوں. سینیٹر مشتاق احمد صاحب کا مجھے آدھا منٹ دیا، بس احترام. دیکھیں پرویز صاحب کی اپنی ایک سیاست ہے، ان کا اسٹیبلشمنٹ سے بڑا ایک کلوز تعلق ہے، اور ہم لوگ بھی کوئی اسٹیبلشمنٹ کے دشمن نہیں ہیں. ہم نے بھی ہمیشہ پاک فوج کی بات کی ہے. ہاں کچھ ان کی لیڈرشپ کی سیاست کی کچھ چیزیں اگر آئی ہیں پالیسیز کی، اس پہ اعتراض ہوا ہے، باقی ہم سب پاک فوج کے ساتھ ہیں، کون مخالف ہے. لیکن پرویز الہی صاحب نے کہیں بھی یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب عمران خان صاحب کہیں گے یہ ان کی امانت ہے استعفیٰ اور اسمبلی کا ڈیزالو کرنا. صحیح بات ہے، صحیح. میں ذرا سینیٹر مشتاق احمد، ٹائم نہیں ہے سر، پھر ان کو بھی دینا ہوتا ہے. سینیٹر مشتاق احمد صاحب کیا کہیں گے؟ یہ جو جنرل قمر باجوہ صاحب کے خلاف ایک مہم چل رہی ہے، حالانکہ ماضی میں آپ نے سنا ہوگا کہ ان پر تو بہت سنگین الزام ہے پی ٹی آئی کی مدد کرنے لانے میں، کیا کہیں گے سر اس کے اوپر، اور پرویز الہی مونس الہی کے اسٹیٹمنٹ پہ؟ دیکھیں میں اور آپ کے پاس بھی سر 4-4.5 منٹ ہے سر. ٹھیک ہے. یہ جو علی محمد خان صاحب نے کہا کہ امریکہ کی سازش تھی، تو میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. اس میں شک نہیں ہے کہ امریکہ ہمارے معاملات میں اتنا انوالو ہے کہ ابھی ہماری موجودہ حکومت نے اعلان کیا کہ امریکہ نے ہمیں اجازت دے دی ہے، لہذا ہم روس سے تیل خریدنے کے لیے جا رہے ہیں. گویا ہم کوئی امریکہ کے غلام ہیں کہ ہم تیل خریدنے کے لیے بھی ان سے اجازت لیں گے. حکومت دراصل یہ پیغام دے رہے. تو یہ تو ہے کہ امریکہ کی انوالومنٹ ہے، لیکن یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے، یہ امریکہ کی انوالومنٹ مجھے اس میں نظر نہیں آ رہی. اس کی وجہ ہے کہ دیکھیے 4.5 سال یا 4.25 سال پی ٹی آئی نے تو ہر وہ کام کیا جس سے امریکہ خوش ہو. مثلا انہوں نے 26 قوانین جو ہیں FATF کے لیے بنائے. انہوں نے کشمیر کا بالکل نام ہی نہیں لیا 5 اگست 2019 کے بعد. انہوں نے IMF کے جو امپلائی تھے ان کو مصر سے بلا کے پاکستان کے معاشی شہرگ
स्टेट बैंक के ऊपर गवर्नर की सूरत में बिठा दिया। इन्होंने IMF के कहने के ऊपर जो है स्टेट बैंक की नाम निहात ऐसी खुद मुख्तारी की कि अब डॉलर कंट्रोल में नहीं आ रहा और पाकिस्तान का माशी पांचा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि सीपैक बंद कर दिया सर, सीपैक बंद कर दिया। तो अमेरिका को आखिर पागल कुत्ते ने कहा था कि वो इनके, ये तो बड़े तरीके से वो अमेरिका की एक तरह से हुकूमत जो है खिदमत गुजारी में लगी थी। बाकी फर्ज करें अगर अमेरिका ने किया, लेकिन ये लोग जो थे जो ये बता रहे हैं कि ये कैसे उड़ गए, ये उन्होंने ही जमा की। GDA, MKM, बाप पार्टी और काफ लीग, ये उन्हीं जनरल बाजवा के असासे थे। उन्होंने आपको दिए थे, अपनी हुकूमत बनाई। जब आपकी और उनकी नाराजगी हो गई, उन्होंने अपने असासे वापस ले लिए और आपकी हुकूमत तड़ाम से गिर गई। तो ये उनके उन्हीं के असासे थे। बाकी फर्क है, अगर ये साइफर का इशू था तो देखिए इमरान खान ने खुद कहा, अमेरिका टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए कहा कि इस बात को आप जाने दें, मैंने इसको पीछे छोड़ दिया है। फिर आप खुद अमेरिका में फर्म हायर कर रहे हैं, फिर आपके खुद फवाद चौधरी साहब अमेरिकी सफीर से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर अमेरिका, तो आपको अमेरिका को ताकत में जवाब देना चाहिए था। आपको उस वक्त अमेरिकी हुकूमत को, सफीर को डिमांड करने के बजाय उनको वापस फेंकना चाहिए था। आपको अभी तक अपनी स्टैंड के ऊपर कायम रहना चाहिए था। इसलिए मैं समझता हूं ये दुरुस्त नहीं है। बाकी जहां तक जावेद बाजवा का इशू है, मैं समझता हूँ बहुत ही मायूस कुन दौर था उनका। उन्होंने फौज को न सिर्फ सियासत के अंदर बल्कि मईशत के अंदर और खारजा पॉलिसी के अंदर इतना इन्वॉल्व कर दिया कि फौज की प्रोफेशनल जो एक ड्यूटी थी वो बहुत ज्यादा। लेकिन सर वो तो PTI की मोहब्बत में किया है सर। मौन सिलाही और जो बयानात हैं उस हवाले से तो एक कमीशन बनना चाहिए। जनरल बाजवा के खिलाफ जो है वो इंक्वायरी होनी चाहिए और इस पूरे मामले को अगर उसने फौज को इसी तरह इन्वॉल्व किया जैसे मुझे सिलाही कह रहे हैं, मैं समझता हूं ये जुर्म है और अपनी हालत से जो है वो स्टेपिंग है। ठीक है, मैं एक ब्रेक पे जाऊंगा, फिर आता हूं जरा सेनेटर हामिद अब्दुल्ला साहब के पास। आपके पास भी 5 मिनट, एक छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक जी। जनाब हाफिज अब्दुल्ला साहब, दोनों की बातें आपने सुनी हैं, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर, या मैं कोई सवाल भी रखूं? देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है, मैंने बातें सुनी, मैं इससे शुरू करता हूं कि जब तमाम अपोजिशन की जमातों ने PDM में शामिल जमातें हों या हुक्मरान इत्तेहाद हों, उन्होंने उस वक्त से इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज शुरू की जब 25/18 का इलेक्शन हुआ। 48 घंटे के अंदर वहाँ ऐलान हुआ कि इस मैंडेट को हम नहीं मानते। ये हुकूमत और ये पार्टी नस्बशुदा और मुसल्लत करदा हुकूमत और पार्टी है। उस दिन से ये सिलसिला तो वहाँ से शुरू हुआ। क्या हम वहाँ से अमरीकी साजिश हमने शुरू की उनके इशारों पर? और जहाँ तक तारीख़ आदमी इतिमाद की बात है कि हमने अमेरिका के कहने पर यह सब कुछ किया, तो अगर आप अमेरिका के इतने दुश्मन और मुखालिफ है तो आपके स्टेज से आज तक अमेरिका मुर्दाबाद का नारा आपने नहीं लगाया है, बल्कि जो अमेरिका के ख़िलाफ़ नारे लगाते रहे आपके कंटेनर पर खड़े आप लोग उनको इशारे करते रहे कि अमेरिका के ख़िलाफ़ नारा नहीं लगाना। आप अमेरिका को, पूरी अमेरिकी रियासत को साजिश का बुनियादी अंसर समझते हैं आपकी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी का 3 दिन पहले बयान है कि हम अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं है, हम डोनाल्ड लू के ख़िलाफ़ है। तो साइफर को आप बुनियाद बना के, और ऑडियो लीक हुई आज़म खान की, इमरान खान की, शाह महमूद कुरैशी की, इसके साथ हम खेलेंगे। आवाम को क्या पता है, क्या कौम के साथ खेलेंगे? उनकी जज्बात के साथ, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए, रियासत के साथ, रियासत के खुद मुख्तारी के साथ खेलेंगे? क्या इसको, रियासत को गैर मुस्तहकम करेंगे? दुनिया में उनको रुस्वा और बदनाम करेंगे एक मामूली सा उसकी बुनियाद पर? आपकी बात सही है, लेकिन 3 बार कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस ISPR और जनरल नदीम अंजुम ने की कि उन्होंने कहा कोई साजिश नहीं थी। तो जब साजिश नहीं थी, अब आप बताइए, आप ये कह सकते हैं कि ऐसा ही झूठ बोल रहा है? जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की, अमेरिका ने बार बार वजाहत की। फिर अगर ये साजिश थी तो आम जो सेनेटर मुश्ताक साहब ने इशारा किया, जिस फर्म को आपने हायर किया है इस मकसद के लिए कि PTI की PR को बढ़ाना है अमेरिका के साथ,
سیاسی لو میرج کرنا ہے، تو اگر آپ نے یہ فرم ہائر کی اور یہ فرم وہ فرم ہے جو پاکستان کی ایٹمی اثاثوں کی مخالفت ان کا بنیادی ایجنڈا ہے، اور آپ اس کو ماہانہ دے رہے ہیں $25,000 $25,000 پاکستان کے روپے کے مطابق یہ 60-70 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ یہ 70 لاکھ روپے آپ عوام سے صدقے اور خیرات کی بنیاد پر لیتے ہیں، قوم کا پیسہ ہے، اور اس فرم کو دے رہے جو پاکستان کی قومی اثاثے کے خلاف ہے، جو پاکستان کی سالمیت، بقا اور استحکام کا ضامن ہے، اس فرم کو آپ دے رہے ہیں۔ آپ امریکہ کے خلاف ہے۔ پاکستان اور چائنا کے درمیان سی پیک کا ایک معاہدہ تھا، خفیہ دستاویزات، یہ سیکرٹ آفیشل ایکٹ کی خلاف ورزی آپ نے کی، اس سیکرٹ دستاویزات کو آپ نے IMF اور امریکہ کے حوالے کیا۔ کیا یہ آپ امریکہ کی خدمت آپ نے نہیں کی؟ سی پیک پر کام روکنا کیا یہ امریکہ کی خدمت نہیں تھی؟ کیا ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے بعد ایک دوسرا 92 کپ جیتنے کا دعویٰ کرنے والے نے کشمیر ہڑپ کر کے نریندر مودی جو مسلمہ گجرات کے مسلمانوں کا قاتل تھا، آپ اس کی کامیابی کے لیے دعائیں کرتے رہے؟ آپ نے اسٹیج پر کھڑے ہو کے تعریف کی کہ ہندوستان کی خارجہ پالیسی پاکستان سے بہتر ہے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جتنی بھی خدمات انہوں نے کی ہے، پاکستان کی جمہوری اور سیاسی تاریخ میں کسی بھی جمہوری اور سیاسی حکومت نے امریکہ کی اتنی خدمت نہیں کی ہے جتنی خدمت انہوں نے کی ہے۔ ایک طرف آپ نے ڈونلڈ لو کی مخالفت کی، پھر کہا کہ وہ بات گئی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے سر پر اٹھایا، اس کے نتیجے میں آپ نے سپہ سالار کو میر جعفر کہا، میر صادق کہا، اس کو ہلاکو خان کہا، یہ سب کچھ سارے بھول گئے، یہ تماشا جو کچھ ہوا۔ اور پھر آپ نے ڈونلڈ بلو جو آپ کا آج کا ایمبیسیڈر ہے امریکہ کا، KPK میں آپ کی حکومت ہے، نام جو بھی ہے، KPK میں آپ کی حکومت ہے، آپ نے ریڈ کارپٹ کے ذریعے ان کا استقبال کیا، ہیلی کاپٹر کے ذریعے ان کی سیر سپاٹی کی، آپ نے ان سے آپ نے گاڑیاں وصول کی، تحفے وصول کیے۔ یہ سارے ایک طرف گالی، دوسری طرف تحائف وصول کرتے ہیں، ان کا استقبال کرتے ہیں، ایک طرف کہتے ہیں کہ امریکی سازش ہے، دوسری طرف کہتے ہیں رات گئی بات گئی، ایک طرف کہتے ہیں کہ روس جانا، روس کا دورہ کرنا یہ امریکہ کو برا لگا، پھر جب آپ ڈر گئے پھر کہتے ہیں کہ دورہ روس کا کرنا میری غلطی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ امریکہ سے نہیں ڈرتے تھے، آپ کو خوف نہیں تھا، آپ نے سی پیک پر کام کیوں روکا؟ آپ نے سی پیک پر کام کیوں روکا؟ آپ نے اسٹیٹ بینک کیوں IMF کے حوالے کیا؟ اگر آپ کو امریکہ سے خوف نہیں تھا، امریکہ کے غلام تم نہیں تھے، ایران اور پاکستان کے درمیان گیس پائپ لائن معاہدہ ہوا ہے، ایران نے اپنے حصے کا کام کیا ہے، چلو دیگر پارٹیوں کو آپ امریکہ کے غلام کہتے ہیں، تم تو غازی ہو نا، تم تو مجاہد ہو، تم نے اپنے حصے کا کام کیوں نہیں کیا نا؟ ٹھیک ہے، امریکہ بہادر میں سر ایک لائٹر موڈ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، میں جناب علی محمد خان سے بہت ہی لائٹر موڈ میں، کیونکہ اب ایک میں چاہتا ہوں کہ ان کی بھی اس سلسلے میں مسکراہٹ ہے۔ سر پوری دنیا میں ریسرچ ہو رہی ہے کہ AK-47 کی 4 گولی عمران اسماعیل کے کپڑوں میں کیسے پھنس گئی، کچھ بتائیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب آپ بڑے مزے لے رہے تھے جب حمداللہ صاحب گفتگو کر رہے تھے، لگتا ہے آپ کے دل کی باتیں کر رہے تھے۔ نہیں سر، نہیں آپ بھی بول رہے تھے تو میں انجوائے کر رہا تھا، میں کیا وہ آپ 2016 میں میری بات نہیں، جب آپ راہ راست پہ تھے، بات گمراہ ہو گئی۔ سر یہ 4 گولی والا AK-47 بھائی جان مجھے جواب دینے دیں سر، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے سر، بالکل یہ والا جواب بس میں عرض کرتا ہوں صرف ایک بات حمداللہ صاحب کی کر کے پھر آگے دیکھیں۔ حمداللہ صاحب کبھی بھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم امریکہ سے دشمنی چاہتے ہیں، آپ ایک نیوکلیئر ملک ہیں، خدارہ ریاستی امور کو چلانے کے معاملات پلیز سمجھیے۔ ہم نے یہ کہا کہ ہم دشمنی نہیں چاہتے لیکن ہم غلامی بھی نہیں کریں گے، ہم دوستی چاہتے ہیں تمام ممالک سے، امریکہ سے بھی، لیکن ہم امریکہ کے کہنے پہ فورن پالیسی مولڈ نہیں کریں گے۔ اگر روس سے سستا تیل ملتا ہے تو ہم امریکہ کے باپ کے غلام نہیں، ہم روس سے تیل لیں گے۔ اگر امریکہ کو اس پہ تکلیف ہے کہ ہم نے پاکستان میں 2 اسلامی سربراہی کانفرنسیں کی ہیں فورن منسٹرز کی، تو
ہم وہ کریں گے کیونکہ ہم ایک آزاد ملک ہے. اگر امریکہ کو ہمارے ملک میں اڈے چاہیے جو آپ کے دور میں دیے گئے, جب خیبر پختونخوا میں 2002 ٹائم نہیں ہے, 4 گولی کا بتا دینا سر. ہم نے اس سے انکار کیا. تو یہ ایک نقطہ پلیز سمجھیں کہ ہم نے اپنے ملک کو اپنی مرضی سے چلانا ہے. وہ 4 گولی کا تو بتا دیں کشمیر, تو کشمیر پہ آخری سربراہی کانفرنس میں بھی عمران خان صاحب نے 4 گولی کا بتا دیں سر, خدا کے لیے 4 گولی کا بتا دیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, ٹائم نہیں ہے, 4 گولی کا سابق وزیر اعظم پہ جانی حملہ ہو چکا ہے, لیکن ملک نے, حکومت نے اس پہ ابھی تک کوئی پراپر انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے. سپریم کورٹ کو خط لکھ دیا گیا, سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ اس کی باضابطہ انویسٹیگیشن. تینوں مہمانوں کا شکریہ. 4 گولی کی ریسرچ ہے. ایک لائٹر موڈ میں سوال پوچھا تھا, علی محمد صاحب نے جواب نہیں دیا, کوئی بات نہیں. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.